مفتی صاحب براہ مہربانی اس سوال کا جواب وضاحت سے دیں کہ قیامت کا میزان کہاں لگے گا، کیسے لگے گا قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو۔ اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے۔ تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے۔ جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے، علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے۔ یہ جو جینز کا علم ہے نا، جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر، ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتہ چلا ہے، وہ بھی 100% نہیں، 98% کا تو کخ بھی پتہ نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا، تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا، جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے۔ اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے، جیسے انڈے میں نا، انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے، ایک سائٹوپلازم ہے، اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے۔ تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی، ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے۔ تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، روبوٹ بھی دیکھتا ہے، محسوس نہیں کرتا ہے وہ۔ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات۔ یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی، یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے، سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے، تو ہل کیوں نہیں رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا۔ ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے، الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا۔ اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب، اب گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی۔ پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں، لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں، ٹھیک، باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا۔ منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی، صحیح
مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی, نیچے سے نہیں لگے گی. تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے, وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی, ادروائز نہیں. لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں, چارپائیوں پہ لیٹیں, تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی. اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ, قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا, ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں, میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ, میرا دماغ پھٹنے لگا. میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد, جب میں آیا نا, میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار, کھڑکیاں کھول دی کمروں کی. خدا کی قسم, جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں, عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عادی ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو آتا ہوں, میں آیا, میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں مڑکیاں کھولی آرام سے. گھر ایسا بنایا کہ کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو. آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی, نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے. تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو. پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی, اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے. ابھی تمہیں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے تو لیکن تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا. میں جب جاپان گیا نا ابھی, تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے, وہ اس میں سردیاں تھیں تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے. اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں, جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا, یہ عذاب ہے. یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے. لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے, اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں, اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ, نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا. اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم, کوئی بات نہیں. اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے, ہیٹر بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں, تو آواز, اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے. ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے, شور شرابہ کریں گے, نیند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے. پنکھا تھا ہی نہیں, سوری, جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے, مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز. ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے, گڑنگ گڑنگ ایسے. پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے. پنکھا جتنا خراب ہوگا نا, کڑنگ گڑنگ 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 ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یار. بچپن یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا. اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے. پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا, گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا, وہ گر گیا تھوڑی دیر میں. خیر بچ گئے ہم. تو میں نے کیا کیا, یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ, تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز. میں نے لگایا زور سے, گہری. اب شور شرابہ اور مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے. تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, میری صحت, میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے, جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا ہے نا, یوٹیوب گوروں کے کمنٹس تھے کہ بزے کی نیند آ رہی ہے. اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے. بارش ہو رہی ہو نا, تھڑا بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. یہ نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے. تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر اور یہ نیچر نہیں ہے, ریوو, یہ ضرورت ہے. نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ, مرغیاں, بیگم, بچے, پنکھے, گڑنگ گڑنگ. گڑنگ بھی نیچر نہیں ہے, لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا, صحیح ہے نا. ایئر کنڈیشن نیچر نہیں ہے, کمبل نیچر نہیں ہے, رضائی صدیوں سے انسان, میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی. آپ دیکھ لیں, میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے ہمیں. رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے ہو اس کا اپنا مزہ ہے, کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ کرنٹ مارتا ہے, بالوں سے چپک رہا ہے, بال چپک رہے ہیں, ابے ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی, تو کمبل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے. زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی,
کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں, میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگا دو, کمبل نہیں. تو رضائی میں ویٹ نا, شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں بھائی. تو وہ کیا کیا ہم نے, یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا, کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے, بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا. اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئیں تو کیا نہیں یہ موبائل میں کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب, کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو, سوئے نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کرتے رہو شور, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا, بڑھا دیتا. یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, بڑا مزہ آتا ہے اس سے. خیر میرے بھائی, اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو. بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں, اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے, اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں, تو میں کبھی خود اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اور بعض دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے, بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے آدمی. یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو. آج کل سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے, کسی کو بھی ٹائم پہ نیند آ جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے. ادھر سے فوج کے خلاف بیان, ادھر سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان, ادھر سے جے یو آئی کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان. ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں, ادھر کی سنو ادھر, اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے. پھر میں بند کر دیتا ہوں, دفع کرو یار, ہم ایسی کی تیسی, ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں. تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضروری. تو پھر پنکھا چلا کے سوئے. جب بھی ایسے ٹینشن ہونا بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں, ترازو بھی لگے گا, اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی. ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے, یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا, کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا, جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے. اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے, تو کسی کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے؟ نہیں بھائی, ایک جو پارا ہے نا, پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا, وہ بتا دے گا. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت. جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا, اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے. نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہی اللہ کے بارے میں بھی, اللہ عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتا, اس میں ہم جا نہیں سکتے آگے. اچھا بھائی مفتی صاحب, طلاق کے بعد عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے بالکل. نیز طلاق کے بعد عورت کی کتنے مہینے عدت ہوتی ہے؟ 3 مینسز. عورت کو 3 مینسز آ کے ختم ہو جائیں گے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو مینسز آنا بند ہو گئے ہیں, عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننسی میں تھی, پریگننٹ تھی, تو بچے کی ولادت. یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں. آج کل ایتھیس لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام نابالغ بچی کی شادی کی بھی اجازت دیتا ہے, اور اس کو بڑا تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسکالرز ان کا جواب دے رہے ہیں, مگر وہ جواب غلط جواب دے رہے ہیں. اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے ان اسکالرز کی, اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن وہ دفاع میں اسلام کے حکم کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ. اور ایک مشہور جہلم کے صاحب ہیں, وہ بیچاروں کو قرآن کا پتہ وتا ہے نہیں, انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا قرآن کی آیت کا. تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں نابالغ بچی کی شادی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اللہ فرماتے ہیں جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, ان ارتبتم, اگر تم شک میں ہو. وہ جہلم والی سرکار نے ارتبتم ہی کو غلط مطلب کر دیا اس کا. اگر تم شک میں ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, تو اللہ کہتے ہیں 3 مہینے ہیں.
واللائی لم یحزن، اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 مہینے. تو جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوتا وہ نابالغ ہی ہوتی ہیں اور کچھ اور نہیں ہوتی. تو یہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں ہے، یہ چاروں اماموں کی یہی رائے ہے اس بارے میں. چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ نابالغ بچی کی اگر شادی ہوئی تو ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ ملحدین کو جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام ہی کی لمٹ کراس کر دیں آپ. اس کی بالکل ایسے مثال ہے، یعنی جن لوگوں نے ملحدین کو جواب دے رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے، اس سے تو وہ بالغ ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہو. ایسا نہیں ہے، اس سے وہ بچی مراد ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہو. باقی سے اعتراض کا جواب کیا وہ میں ابھی دیتا ہوں، بہت آسان جواب ہے اس کا، اتنی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں. وہ جواب میں ابھی دیتا ہوں آپ کو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب غیر مسلموں نے اسلام پہ اعتراض کیا نا، 4 بیویاں اسلام میں اجازت ہے، تو بعض اسکالر نے، غامدی صاحب نے کیا کیا، ایکچولی کر کے اس 4 بیویوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی وہ تو اس وقت اجازت دی گئی تھی جب مرد بہت جنگوں میں تھوڑے رہ جاتے تھے، عورتیں بہت ہوتی تھی خاص اسپیسیفک صورتوں میں، ادروائز یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. حالانکہ یہ جواب غلط ہے. آپ غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ بھئی اسلام پر اعتراض اٹھ رہا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے، نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے، لیکن یہ جواب غلط ہے. 4 شادیاں پوری امت کا اجماع ہے کہ جنگوں میں مرد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا، اجازت ہے ہمیشہ سے، آج اجماع امت ہے یہ. تو اس میں غیر مسلموں کو آپ مطمئن کرنے کے لیے ایسا جواب دینا شروع کر دیں کہ اسلام ہی کو چینج کر دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. اگر آپ نے ہر چیز کو اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن کو آپ اپنا خدا بنائیں، آپ اس سے پوچھیں. وہاں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، عقل سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. جب وحی کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کے مطابق ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. وہاں آپ کو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اگر سب کچھ عقل سے ہی پوچھنا ہے تو اللہ رسول کی آپ کو پھر ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عقل سے آپ کیسے غلط ثابت کرو گے؟ کہیں گے جب اس کا وسیم کا دل کر رہا ہے فلانے کے پاس جانے کا تو دونوں جب راضی ہیں تو کسی تیسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ عقل سے کیسے غلط قرار دو گے؟ اور ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد جا کے نا، جب یہ ہومو سیکسولیٹی سوسائٹی میں بہت عام ہو جائے گی تو یہی اسلام جس نے ہومو سیکسولیٹی کو حرام قرار دیا ہے، یہی حرام قرار دینا ہی دنیا کی نظر میں اسلام کے لیے ایک عیب بن جائے گا کہ دیکھو ایک چیز اتنے لوگ کر رہے ہیں، خوش ہیں، ان کی ڈپریشن دور ہو رہی ہے، اسٹریس دور ہو رہی ہے، اسلام بلا وجہ ان کو کیوں روک رہا ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ تو آپ کیسے ثابت کرو گے کیا خرابی ہے؟ تو اس لیے اسلام میں صرف حنفیوں کے یہاں نہیں ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بولا ہے کہ حنفیوں نے اور پتہ نہیں اس طرح کی جو ان کی عادت ہے. ایک تو میرے سے جہلم والی سرکار کا پورا بیان کبھی سنا ہی نہیں جاتا، ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے، اور اس میں اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، دیوبندی، بریلوی. وہ بھائی آپ جب کوئی علمی بات ریکارڈ کروا رہے ہو ٹو دا پوائنٹ بات کرو آپ، تاکہ اگلا بھی سن سکے آپ کی بات کو. تو میں نے وہ سنا ہے بڑی مشکل سے. تو اس میں جہلم والی سرکار نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے، اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے کہ حنفی یہ کہتے ہیں، حالانکہ حنفی نہیں کہہ رہے ہوتے، سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی کیا ہے؟ جائز ہے. ہاں قابل تعریف نہیں ہے. اب میں اس کی ایک الزامی جواب دیتا ہوں. دیکھو نابالغ بچی ہو یا بالغ بچی ہو، رخصتی کے قابل اگر اس کی باڈی ہے، مینٹلی اور فزیکلی وہ اس قابل ہے کہ شوہر اسے ہم بستری کر سکے، تو لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں کی رخصتی جائز ہے. اور اگر لڑکی کی فزیکل گروتھ نہیں ہوئی ہے یا مینٹلی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں اس کی رخصتی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ لڑکی فزیکلی ہم بستری کے لائق ہوئی ہے اور مینٹلی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر وہ فزیکلی اور مینٹلی اس قابل نہیں ہے تو پھر اس کی رخصتی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ 4 سال کی بچی، دنیا میں کوئی اسکالر ایسا گزرا ہے جس نے قرآن کی اس آیت کا ریفرنس دے کے یہ کہا ہو کہ اس کی شادی جائز ہے یا اس کی رخصتی جائز ہے؟ کوئی گزرا ہے ایسا دنیا میں؟ نہ ابو حنیفہ نے کہا، نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام بخاری، کسی نے بھی نہیں کہا. جائز ہونا تو ایک لا بیان کیا ہے نا، لا. اب امپلیمنٹ اس کا کس پر ہوگا؟ بھائی اس کا ولی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ دیکھیں گے اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کوئی ایتھیس آپ سے یہ کہا کرے نا کہ اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے،
آپ اس سے کہا کرو کہ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں 18 سال کی لڑکی کی شادی 90 سال کے بڈھے سے جائز ہے. یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے؟ بولو نا. میں نے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ 18 سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے گھومتے ہوئے, اور وہاں گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن بھی ہے ان کا, ہوٹلوں میں رات گزارتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی نظر میں یہ اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا. لیگل ہے. ایتھیسٹ بھی کہے گا لیگل ہے. کیوں؟ اس کی پرسنل لائف ہے. لیکن اگر کوئی 18 سال کی لڑکی ہم سے پوچھے کہ 90 سال کے بڈھے سے میں شادی کر رہی ہوں, اور یہ کہے کہ جائز ہے, تو ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ کر لو؟ کہیں گے جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کرو یہ کام. کرو جب تمہیں کیا ہو, اس میں فائدہ ہو. تم 18 سال کی ہو, 30 سال کے آدمی سے کر لو, 35 سال کے آدمی سے, تمہارا دماغ خراب ہے, تم 90 سال کے بڈھے سے شادی کر رہی ہو. پھر بھی اگر وہ کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ان کا پرسنل معاملہ. ہو سکتا ہے اس 90 سال کے بوڑھے میں اس کو کچھ وراثت نظر آ رہی ہو کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے, یا یہ مہر تگڑا دے رہا ہے. تو اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو جائز قرار دیا, ترغیب نہیں دی ہے. ترغیب بلوغت کے بعد ہے. جائز کیوں قرار دیا؟ بعض دفعہ بچی کی گروتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ 13-14 سال کی بچی دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے. باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بلوغت تک انتظار کیا, یہ دیکھنے میں انٹی لگے گی. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں, یہ مشاہدہ ہے. اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا, لیکن وہ مینٹلی بھی ہم بستری کے قابل ہوتی ہے, اور یعنی شوہر کے ریلیشن کے قابل, اور فزیکلی بھی قابل ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج. اور باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس رشتے کا انکار کیا تو بعد میں یہ رشتہ اس جیسا رشتہ نہیں ملے گا مجھے. تو جب وہ مینٹلی بھی اس قابل ہے, فزیکلی بھی اس قابل ہے, وہ بھی راضی ہے, باپ بھی راضی ہے, تو کسی ملحد کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اس سے ملحد کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اپنا خاندانی نظام ہو گیا تباہ و برباد. ان کی نظر میں اچھے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے, مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشوونما, اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی ہے, اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے, اس پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو ایک بڑی میچور عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے, سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں, اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں؟ میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے. تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, قابل تعریف بولو نہیں ہے. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے, عین ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا, تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں, کیونکہ رشتے میں پلٹتا رہتا ہے ذہن انسان کا. آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو, لڑکی والے کہتے ہیں 1 سال کے بعد آنا, اس کے دوران آپ کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو. اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے. غیر کفو کا کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی کے پیرالل ہو یا اس سے بہتر ہو. تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا. اب ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے, ان کے یہاں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلیو ہے. تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں,
اپنے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. تو اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کرو گے تو پھر 4 شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی. پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے, اور رخصتی کی اجازت اس وقت دی ہے جب فزیکلی وہ اس قابل ہو کہ رخصتی کے قابل ہو, ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں, یہاں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ باپ نے نابالغ بچی کا نکاح کیا ہے, اس میں بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, تو وہ نکاح ہی کا لدم ہے. کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا بھائی, بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اگر قرائن سے پتہ چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, بڈھے بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, باپ نے کیا کیا, نابالغ بچے کا متولی کون ہے؟ باپ ہے. علماء کا اجماع ہے کہ باپ بچے کو جو ہدیہ ملے گا نا وہ باپ لے سکتا ہے, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ فائدہ. باپ کے قبضے سے بچے کا قبضہ شمار ہوگا, یعنی باپ اس کی طرف سے قبضہ کر سکتا ہے. لیکن بچے کی طرف سے باپ صدقہ نہیں کر سکتا بچے کی رقم میں سے, کیونکہ صدقے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, آخرت کا تو فائدہ ہے, لیکن دنیا میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بچے کا. تو بچے کے حق میں وہ تصرفات نافذ ہوں گے جس سے بچے کو فائدہ ہو رہا ہے. بچے کو جب نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے. اور آسان مثال دیتا ہوں میں. باپ نے کیا کیا, بچے کے پاس مال ہے نا, باپ اس کا متولی ہے. اب کیا ہے, بچے کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, فار ایگزامپل اس کے بھائی مر گیا تھا, اس کی وراثت میں آئے یا کسی بھی طریقے سے آ گئے, یا کسی نے بچے کو ہدیہ دے دیا. اب علماء کہتے ہیں باپ جب بچے کی پراپرٹی خریدے گا نا, اس سے 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لی, خرید تو سکتا ہے, بیچ نہیں سکتا, کیونکہ پراپرٹی رکھنے میں بچے کا فائدہ ہے, بیچنے میں کیا ہے؟ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس پراپرٹی کے بیچنے میں 100% بچے کا فائدہ ہے. ایک بات. نمبر 2, غبن فاحش پہ خرید تو سکتا ہے, یعنی ایک پراپرٹی بہت سستی مل رہی تھی, کوڑیوں کے دام, باپ خرید سکتا ہے بیٹے کے لیے, لیکن بیٹے کی پراپرٹی مارکیٹ ویلیو سے کم پہ بیچے گا تو وہ کلدم ہوگا, وہ بیچنا, وہ کیا ہوگا؟ وہ بے نافذ ہی نہیں ہوگی, کورٹ میں اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, حکومت خود کیس کرے گی کہ بھئی یہ نابالغ بچہ تھا, تمہارا بیٹا تھا, تم نے اس کی پراپرٹی 1 کروڑ کی 50 لاکھ میں کیوں بیچ دی؟ جو خریدے گا نا اس سے پیسے واپس لے کے پراپرٹی بچے کے حوالے کر دی جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے تمام احکام نابالغ بچے کے فیور میں جاتے ہیں. جو حکم بھی نابالغ بچے کے اگینسٹ جا رہا ہوگا, شریعت اس حکم کو کیا کر رہی ہے؟ بولو, کلدم. تو اسلام نے جو نابالغ بچے کی بھی شادی جائز ہے, بچی کی بھی جو شادی جائز قرار دی ہے نا, یہ بچے کے فیور میں ہوگی تو ہوگی, بچے کے اگینسٹ ہوگی تو نہیں ہوگی. تو بچے کے فیور میں کیا ہے؟ بچی بالغ ہو چکی, یعنی اگرچہ نابالغ ہے لیکن فزیکلی اور مینٹلی کیا ہو, وہ میچور ہو چکی ہو. نمبر 2, جہاں نکاح باپ کر رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا بچی کا واقعی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے پیسے لے کے, لالچ لے کے کہیں بچی کو بھیٹ چڑھا رہا ہے. اگر ایسا کوئی تصرف ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگا. اور آسان مثال دیتا ہوں, نابالغ لڑکے کی بھی شادی جائز ہے. اب نابالغ لڑکے کے تمام امور کس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں؟ باپ کے ہاتھ میں. اب کمال کی بات دیکھو, نابالغ بچے کی طرف سے باپ نکاح کو قبول کرے گا, لیکن طلاق باپ نہیں دے سکتا. نابالغ بچہ تو ویسے ہی نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے نا طلاق دینے میں. تو بچہ, وہ تصرفات بچے کے اوپر نافذ ہوتے ہیں جس میں بچے کا فائدہ ہے. جن میں بچے کا نقصان ہے نا, وہ بچہ بھی نہیں کر سکتا. نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا. پتہ ہے آپ کو, اگر نابالغ بچہ آئے 10, 11, 12 سال کا, مجھے اپنی گھڑی گفٹ دے دے اور دل کی خوشی سے دے, 2 آدمی اس پر گواہ بھی ہوں, تب بھی شریعت میں وہ گفٹ میرے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس تصرف میں بچے کا نقصان ہے. تو جس تصرف میں بچے کا نقصان ہوتا ہے بچہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت کہتی ہے ابھی یہ میچور نہیں ہے, ہو سکتا ہے بے وقوف بن کے کر رہا ہو یہ کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی وجہ سے نابالغ بچے کا نکاح ہو گیا, اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی نافذ نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں بچے کا کیا ہے؟ نقصان ہے. تو نابالغ بچے کو شریعت نے اپنے اوپر نقصان کا کنٹرول نہیں دیا, تو اس کے ماں باپ کو کہاں سے کنٹرول دے دیا؟ تو اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی. اب بچے کے بجائے باپ کا کنٹرول ہے نا اس پر,
تو باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا, اس لیے کہ آپ بچے کا نکاح تو کرا سکتے ہو, طلاق کا باپ کے پاس رائٹ نہیں ہے, کیونکہ نکاح میں بچے کا فائدہ ہے, طلاق میں بچے کا کیا ہے, نقصان ہے. تو باپ نکاح کرا دے گا اس کا اور بچے کی طرف سے قبول بھی کر لے گا, طلاق نہیں دے سکے گا باپ. تو جتنا اسلام نابالغ بچے بچیوں کو فیور کر رہا ہے نا, یہ ملحد لوگ اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچے ہیں, اور ان کا خاندانی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, ان کی نظر میں نکاح کی ویلیو نہیں ہے, اچھے رشتوں کی ویلیو نہیں ہے, اس لیے اٹھا کے یہ صبح و شام پھینکتے رہتے ہیں. اسلام نے نابالغ بچے کی شادی کی اجازت دے دی, پھر کہتے ہیں 3 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے, 4 سال کی بچیوں کی شادی بھی جائز ہے. اور بھائی پھر ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی جس کو تم کہتے ہو جائز ہے, 90 سال کے بڈھے سے بھی تو جائز ہے تمہارے مذہب میں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ پابندی نہیں. 18 سال کی لڑکی میں نے دیکھی ہے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ, اس پہ تو کوئی ملحد انکار ہی نہیں کر سکتا. میں سمجھ رہا تھا یہ پوتی ہے اور یہ دادا ہیں اس کے, آپس میں گلے مل رہے تھے ایسے محبت سے. میں نے کہا یار کیا باپ بیٹی کا, لوگ خام خواہ میں کہتے ہیں اوڑ ہاؤس میں جمع کرا دیتے, کسی نے کہا باپ بیٹی نہیں ہے, یا تو میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. تو یونائٹڈ نیشن نے تو اس کو اللیگل قرار نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے, کہیں اس کی مرضی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو جب لڑکی قریب البلوغت ہے تو ماں باپ سے اچھا کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کر سکتا. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوغت کا انتظار کیا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی پھر غیر کفو میں جائے گی, وہ اچھا خاندان نہیں ملے گا. تو اسلام میں چونکہ خاندان کی ویلیو ہے, مسلمان خاندانی ہوتے ہیں, کلچر اور خاندان کو اسلام بہت جو صحیح کلچر ہو اس کو بڑا پروموٹ کرتا ہے, تو اس لیے اسلام نے اجازت دی. بھائی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا, تو تعریف کے قابل نہیں ہے. نابالغ بچیوں کے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا, ضرورت کی وجہ سے اس کو لیگل قرار دیا ہے اسلام نے, جہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. جیسے 18 سال کی 90 سال کے بڈھے کی بھی ضرورت اس کو کبھی کبھار پڑ سکتی ہے, تبھی یونائٹڈ نیشن کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, لیگل ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں قابل تعریف نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بلکہ علماء نے لکھا ہے جن قوموں میں رواج ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا, اگر وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن چونکہ اسلام میں ہے, ضرورت پڑنے پر اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو لہذا اسلام پھر اس حکم کی علت بھی, احکام بھی بیان کرے گا کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اللہ کہتے ہیں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے, 3 مینسز ہے, 3 مہینے ہیں. تو 2 چیزوں کو بیان کیا سورہ طلاق میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, یعنی بڑی عمر کی ہو گئی, حیض آنا بند ہو گیا. ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہے کہ ان کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے, ان کی عدت کیسے پوری ہوگی. ان ارتبتم میں جہلم والی سرکار نے ڈنڈی مار دی. تو اللہ کہتے ہیں ان ارتبتم, اگر شک ہے کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, تو اللہ فرماتے ہیں فعدتہن 3 اشہر, ان کی عدت کتنی ہے, 3 مہینے. آگے اللہ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, بوڑھی ہوں. اب ذرا ہم پیچھے کی طرف بھی آتے ہیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, واللائی لم یحضن, تو ان کی بھی یہی عدت ہے. بیچ کی عورتیں ہیں جو درمیانی عمر کی ہیں, ان کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا کہ ان کی عدت 3 قروء, 3 حیض ہے. تو صاف 2 اور 2 4 کی طرح, اس میں کوئی حنفی شافی کچھ بھی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے بلا وجہ ہر چیز میں اپنا بغض حنفیوں کے خلاف نکالنا. جتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں, اسکالرز ہیں, ان کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے. آپ پیسہ کمانے کا طریقہ پوچھیں, گوگل پہ لکھے آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نہ کوئی ماہر ہوگا جو طریقہ بتا رہا ہوگا. آج کسی نے بتایا ایک بڑا زبردست پیسہ کمانے کا طریقہ. جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا, ان سے بھی تھوڑا سا ہوشیار رہا کریں. یہ پیسے کمانے کے طریقے بتا بتا کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک نے اکاؤنٹ بنایا اپنا, اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں صرف $2 میں. آپ لوگ $2 بھیج دیں مجھے اس اکاؤنٹ میں, اور میں پھر ایک پورا تحریر ہے میرے پاس, وہ میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. اب $2 لوگوں کے لیے اتنے مشکل نہیں تھے. لوگوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. اس طرح سے کروڑوں روپے اس کے پاس آ گئے. تو اس نے ایک بیان دیا, اس نے کہا یہ ہے پیسہ کمانے کا طریقہ. شارٹ میں کروڑوں روپے ایسے ہی کمائے جا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی دنیا پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو دنیا میں ہر چیز بتا رہے ہیں ہمیں, ماہرین بتا رہے ہیں. جاپان کے ماہرین تو اور بہت کچھ بتا دیتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے. کیا کچھ نہیں بنا لیا انہوں نے. بھائی یہ جو سوال ہے نا کہ ہم کیوں بنے, یہ انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ سوال انسانوں سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ اس کا جواب وہ دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے.
اور بنانے والے کو لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس نے بنایا، کیوں دنیا میں آئے، کیا مقصد ہے ہمارا اور ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں بھیجا کیوں گیا۔ ان سوالوں پہ انسانیت غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیدا ہو رہے ہیں، کھا پی کے ترقی کر کے مر کے ختم ہو رہے ہیں، اسی میں تو زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی، ان کتابوں کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے۔ قرآن نازل کیا آخر میں اور اس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے۔ یعنی قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں بنائی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا، یہ بھی بتاتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا کلام ہوں۔ ان ساری باتوں کے جواب ایک ہی کتاب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ملیں گے۔ تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا میرے بھائی، جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کیوں بنے ہیں، اس وقت تک آپ کو آپ کی منزل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس کام کے لیے بنے ہو اس کو تو فوکس کر نہیں رہے آپ۔ کیا کر لو گے آپ 1,000 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر ٹرین میں سفر کر کے؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو سفر آپ کا 8 گھنٹے میں ہوتا وہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی حاصل، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوگا۔ آپ پہلے 60 سال میں مر جاتے تھے، 32 سال میں مرو گے۔ اس سے زیادہ آپ کو کوئی کامیابی ترقی کر کے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ پہلے آپ جو تھے وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی تو جڑتی نہیں تھی، اب جڑ جاتی ہے، مصنوعی ٹانگیں لگ جاتی ہیں۔ تو پہلے لگڑے ہو کے زندگی گزارتے تھے 10-20 سال، اب ٹانگوں پہ 10-20 سال گزار لو گے۔ اس سے زیادہ حاصل ہونے والا اس ترقی سے کچھ بھی بولو نہیں ہے۔ بلکہ اب تو اور کچھ چیزیں تو سائیڈ افیکٹ بھی ہیں۔ میں تو ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں، میں اس سفر سے پہلے میں نے وہاں پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی 99-100 سال عمر دیکھی، جن کے پاس ترقی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ابے میں نے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں یار، نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ کچھ پہن رہے ہیں، عمریں کتنی ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک شخص سے مل کر آیا، اس نے کہا میرے والد کا بھی 99 سال کی عمر میں انتقال ہو، بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں، ترقی اور تعلیم سے دور۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا بکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ، اور اگتا تو کچھ نہیں ہے سوائے گندم کے، تو گندم اور بکری، اسی بکری کا گھی، اسی بکری کا دودھ، اسی بکری کا مکھن، اس پہ نکال دیا کتنے سال، 99۔ میں نے کہا وہ وٹامن سی کدھر گیا بھائی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوانٹٹی میں کیا چاہیے، وٹامن سی چاہیے، اتنا آئرن چاہیے، اتنا پوٹاشیم چاہیے، اتنا میگنیشیم چاہیے، اتنا فلانا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، حفاظتی ٹیکے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ تو کہاں گیا بھائی وہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کو ستو چاہیے، اس کو بکری کا دودھ چاہیے، نکال لیا 99 سال۔ اس سے وہ بندہ جو 50 سال میں ترقی یافتہ ملک میں مر جاتا ہے، اس سے تو میرا خیال ہے وہ 100 سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے کامیاب زندگی گزار لیتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا زیادہ اس ترقی کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں، اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں ایک بھوت سوار ہو گیا ہے نا، جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے، اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں۔ ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں۔ پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا اسلام۔ جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے ہدف بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، کامیابی سمجھ بیٹھے ہو، یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ یہ جاپان کے سائنسدان دور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا، پیغمبر دور کرتے ہیں، اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ مریں گے پھر بھی 100 سال بھی عمریں ہو جائیں نا تو اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے آگے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے بالآخر کہاں چلے گئے؟ قبر میں۔ تو آپ نے کیا کیا ترقی سے؟ یہ کیا کہ آپ کراچی سے پشاور پہلے پہنچتے تھے 24 گھنٹے میں، اب پہنچ رہے ہو 12 گھنٹے میں۔ تو جب سب سے پہلا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری سوال ہے نا، وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بنے ہیں۔ جب تک اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے، اس وقت تک کامیابی کا تصور آپ دماغ سے نکال دیں۔ وہ سوال یہ ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے۔ ہم ڈارون سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے۔
ڈارون تھوڑی بتائے گا بھائی, یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. ڈارون تو پھینکے گا, پھینک رہا ہے وہ, اس نے تھیوری پیش کر دی, یہ آٹومیٹیکلی ایسے ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر بندر بنا, پھر وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے. اور اس کو بھی اپنی اس تھیوری پر یقین نہیں ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ 100% ایسا ہو گیا, مے بی پاسبل ہے, ممکن ہے ایسا ہوا ہو. اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے, جو بالکل illogical بات ہے, جس کا نہ سر نہ اس کا پیر. کبھی دنیا میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ایوالو ہو کے چیزیں آٹومیٹیکلی اتنی عجیب بن جائے. میں تو کل نماز پڑھتے ہوئے نا بار بار میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا, ایک آنکھ کیسے بن گئی بھائی ہماری. جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں یا دنیا بے وقوف ہو گئی ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہو. اتنی عجیب آنکھ ہے ہماری. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کاپی خود بخود بن سکتی ہے. کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ کھربوں سال میں یہ ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ بول رہا ہے. جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. اس کا ایک اسکرو بھی خود بخود ٹائٹ نہیں ہو سکتا. اور بغیر نٹ بولٹ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا گیا ہے, جو اوریجنل ہے, وہ آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے وجود, کھربوں سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آ سکتی وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود آٹومیٹیکلی بن گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ آٹومیٹیکلی. روبوٹ جو بے جان ہوتا ہے وہ خود بخود کھربوں سال میں نہیں بن سکتا. جاندار چلتا پھرتا دیکھتا انسان خود بخود نہیں بن سکتا. اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے, ایسے سافٹ ویئر پانی میں انسٹال کیے جو ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں کان, آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں باہر آتا ہے. باہر آتے ہی ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے بچے کے آنکھ ناک بنتے تھے, اب اسی روٹی سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. یار مادے میں ایسی مینجمنٹ خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی خود بخود نہیں ہو سکتی, ناممکن نہیں ہے. کیا عجیب چیز ہے نا, روٹی سے آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ بن رہا ہے. اور ایگزیکٹ صحیح ٹائم پہ بن رہا ہے جب بچے کو ضرورت ہے. اور ایسا دودھ بن رہا ہے اس سے بہتر خوراک اس بچے کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. سائنسدان تو بڑے راز سے کہتے ہیں نیچرل ہے, نیچر کا حسن ہے. او بھائی نیچر میں کیسے اتنا حسن پیدا ہو گیا؟ نیچر کی کیا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے, نیچر کی کیا دماغ ہے جس سے وہ سوچتی ہے, نیچر کی کیا کان ہے جس سے وہ سنتی ہے, نیچر کی کیا زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے. نیچر تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو قرآن سب سے پہلے آپ کو تنبیہ کرتا ہے تم بنے نہیں ہو, تمہیں کسی نے بولو بنایا ہے. تو مخلوق سے مت پوچھنا کہ کیسے بنے ہو, جو بنانے والا ہے وہ بتاتا ہے. مشین سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیسے جڑی ہو, جو جس نے مشین کو بنایا نا وہ بتائے گی کیسے میں نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. آپ گھر میں بائک لے کر آ گئے, بائک سے پوچھ رہے تم کیوں بنی ہو, بائک جواب دے گی. آپ بائک جس نے بنائی ہے نا اس کمپنی سے پوچھو گے بھائی اس کا مقصد کیا ہے. ہم لوگ چونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے اس لیے بائک رکشے میں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بائک کے پیچھے کیا ہوتا ہے, اس کا پچھلا پہیہ نکالتے ہیں, پوری چنچی لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ کتاب ہم نے پڑھی, بائک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے ہے. اور ہمارے یہاں پورا سسرال بائک پہ عید پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہوتی کہ اس کو بنایا کیوں گیا. ایمبولینس میں لوگ باراتیں جا رہی ہوتی ہیں اور بائکوں پہ پورے چنچی لگی ہوئی, 100 20 آدمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. اور عید والے دن, بقرعید والے دن ایک میاں بیٹھا ہوا ہے, بیگم بیٹھی ہوئی ہے, 4-6 بچے, جہاں جہاں ہینڈل پہ بھی جگہ ملتی ہے بٹھا کے کہاں جا رہے ہیں, عید منانے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا, اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں روڈ پہ, ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ فاسٹ ٹریک پہ آپ بیوی اور بچوں کو سب بغیر ہیلمٹ کے بٹھا کے چلا رہے ہو تو یہ عید کا پروگرام پورا ہونے کے بجائے بڑھ بھی سکتا ہے. یہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے, بڑھ جائے گا. ذرا سا سلپ ہوئے نا تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں. میں بار بار اس ٹاپک کو چھیڑتا ہوں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لیکن بھائی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ ٹاپک. اللہ کو نہیں مانو گے تو آگے, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو نہیں مانو گے تو آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا پھر. تو اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, قرآن. اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں. اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ, اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ
تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب سے سپیریئر ہے، باقی کتابوں کی ویلیو ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کوئی مفاد ہوتے ہیں، اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے، وہ سب پہ غالب ہے۔ ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش، اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ پہلی بات، 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو، آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ، ہو نہیں سکتا، کیونکہ 1400 سال پہلے دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے نبی آپ غم نہ کریں۔ قرآن میں نا ایک عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ایک کتاب لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جب یہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، 1-2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا القرآن۔ قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے، بھائی بے تحاشا کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ اسے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4 آدمی ہیں جو سنتے ہیں تہجد میں، باقی تو سارے مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ نام جب شخصیت کے اگینسٹ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو آپ کا بچہ تھا، پیدا ہوا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ بڑے ہو کر بہادر بنے گا کہ بزدل۔ جب بڑا ہوا تو پتا چلا مکھی سے بھی ڈرتا ہے، یہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، اور بیگم سے تو سب مسلمان ڈرتے ہی ہیں، یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، چوہے سے ڈرتا ہے۔ تو اب کسی نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں اس کا نام جو ہے نا، جو آپ نے پہلے نام رکھا تھا وہ اچھا نام رہی ہے، اس کا نام چینج کر دو۔ پہلے کوئی بھی غفار، ستار کوئی بھی نام تھا، تو کسی ضرورت سے آپ کو نام چینج کرنے کی نوبت آئی، آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان۔ لوگ بولیں گے بس کرو یار، وسیم رکھ دیتے، سلیم رکھ دیتے، سمندر خان رکھ دیتے، چنگیز خان رکھ دیتے، کم از کم بہادر خان اس پہ سوٹ بولو نہیں۔ جو بچہ چھپکلی سے ڈرتا ہے اس کا نام بہادر خان رکھ رہے ہو، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ اللہ میاں نے قرآن کا نام قرآن اس وقت رکھا جب کوئی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ نام کی سلیکشن انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل نام یہی ہے اس کتاب کے لیے، کیونکہ دنیا میں جتنا اسے پڑھا جائے گا اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے سنا جائے گا اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا جائے گا، جتنا اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے بے سمجھے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو بے سمجھے بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا، کھڑے ہو کر سنا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے باوضو ہو کے پڑھا جائے گا، باوضو ہو کے سنا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے ایک ایک وقت میں 5 لوگ حرم میں گول دائرے میں کھڑے ہو کر تراویح میں سن رہے ہوں گے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے رمضان میں کروڑوں لوگ، کروڑوں حافظ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے۔ اتنا پروٹوکول جس کتاب کو دیا جائے گا اسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے۔ تو نام اس وقت قرآن رکھا جا رہا ہے جب یہ پروٹوکول کا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھا اس کا۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا بھائی، ناممکن تھا۔ اور آپ یہ عجیب بات دیکھو کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا، اچھا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پہ مصنف کا نام نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام بولو نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے، کہا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے
اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے، تو ایسا کرتے ہیں ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ، لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھائی، ہلکا رکھ لو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں۔ کسی مندر میں جس بھگوان کو لا کے رکھ دیا گیا، قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا اپنی جگہ سے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا۔ مشرکین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں، یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں، نکال لیں۔ ٹھیک ہے اللہ کی توحید بیان کریں، لیکن بتوں کا تذکرہ آپ کیا کر دیں، نکال دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں، ہم غور کرتے ہیں، اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں، سوائے میاں بیوی کے کبھی حل نہیں ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ میاں بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، خراب ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ اس لیے میاں بیوی میں جب پھڈا ہو نا تو بس ٹائم گزارو، خود ہی سیٹ ہو جائے گا، وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہاں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جب آپ کی بیوی بولے نا کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا، بولا ڈیلے کرو پھڈا، ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا، اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا؟ نیت یہ کرو کہ کون بٹھائے گا، دونوں کی مائیں بیٹھ گئی پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا، بس بات ڈیلے کرنے کے لیے۔ پھر وہ کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی ماں کو بٹھاؤ، بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ، میں اپنے باپ کو، اس طرح 3 دن گزارو، سیٹ ہو جائے گا معاملہ، خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل نہیں، جرگوں تو جب خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ رہی ہو پھر جرگا شرگا بٹھاؤ، اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو۔ یہ دنیا کیا ہے بھائی، مسافر خانہ ہے، اسی طرح گزرے گی، اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی اتنا بیوی سے پڈا رہتا، تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو تو کیا مسئلہ؟ کہتے کیا کریں ابھی چوتھا بچہ ہونے والا ہے، جو ہے نا ابھی مجھے فکر ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی صحیح ہے، اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو، کبھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں، بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں، بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں۔ تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو، تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، بلکہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما، کیا اگلی آیت مولوی صاحب؟ نہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے۔ جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں، میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا، میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے، میں پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج کوئی مذہبی رہنما جو باطل مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی عزت ملتی ہے تو لوگوں کو کس کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف۔
ہمارے نبی نے معجزے بھی دکھائے, چاند سے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈالا تو اس میں چشمہ پھوٹ گیا اس سے. اس کے باوجود جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ جواب کیا کہتے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں. اللہ جب چاہتا ہے تو کر دیتا ہے, جب نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ما کان لبشر, اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے, پیغمبر بنا دے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو آپ کو عزت صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملی تھی, اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا سکتے تھے؟ اپنی طرف. صحابی رسول نے دیکھا ایک اونٹ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں, بتاؤ بہترین آپشن تھا نا, بہترین آپشن تھا نا. نبی نے کیا فرمایا؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. نا 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 نا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے, کسی کے لیے جائز نہیں. کبھی نبی نے کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا, افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار, جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. غم تھا, محبت تھی. نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا, جو بالکل نبی کے عین مطابق, وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا ایھا الناس, اے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان, پھر آیت پڑھی قرآن کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں, اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو, دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر ہے, وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے. اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا اتنی عزت کے باوجود, کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. کیسے افراد تیار کیے, ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے, میں گاڈ نہیں ہوں, تو خدا ہے آسمانوں میں, عبادت اسی کی کرنی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, یہاں عبادت کا مطلب کیا, ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کی موت واقع ہو گئی. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے. یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے, یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں. نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, سب سے زیادہ سنا جاتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے. یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے. وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ, دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم, لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو, اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی, اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے. 20 ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. سگریٹ نہیں چھوٹ رہی, ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی. وہ لوگوں کو کہہ رہے کم کھاؤ, لیکن لوگوں کو کہہ رہے فاسٹنگ کرو, ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو. چھوڑ دیا لوگوں نے, بہت کم لوگ.
قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی من شہد منکم الشہر فلیصم، نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں، ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں یہ، اس وقت کیا کرے؟ وہ کھانے پینے کا نہ کرے۔ آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟ ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے، پورا UAE جو مسلمان ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اکثریت روزے رکھ رہی ہے جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ۔ یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے یہ۔ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ نماز کو دیکھ لو، وضو کروایا، اس وقت سے 1400 سال سے مسلمان نماز سے پہلے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وضو کرتے آ رہے ہیں، ورنہ 5 ٹائم کسی ڈاکٹر کو بولو کہ کسی سے منہ دھلوا کے دکھا دے، نہیں دھلوا سکتے۔ تو کس قدر، یعنی جتنے بھی حکام، جو بھی اسلام آج دنیا میں زندہ ہے، آپ حج کو دیکھ لو، کروڑوں لوگ اگر ہر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چند سالوں میں کروڑوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ کسی قوم کا تہوار اور عبادت اتنی مہنگی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کسی قوم، کوئی بھی دنیا کی قوم جو کسی مذہب کو فالو کرتی ہے، بھائی ادھر توجہ رکھیں، بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں۔ دنیا کی کوئی بھی قوم، یہ کھانا شانا بعد میں لگا دے تاکہ بیان میں ڈسٹربنس نہ ہو، بیان میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو، تو کیونکہ کھانا آئے گا نا تو پھر آپ کا بھی دل ادھر جائے گا، میں بھی ادھر، میرا بھی دل ادھر جائے گا، ہم سب مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو جتنا خرچہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہوتا ہے اور حج پہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت پہ اتنا خرچہ نہیں۔ آپ بتاؤ کسی ہندو کو کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں نا 15 لاکھ میں ہو رہا ہے، کرتے کیا ہیں؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے گرد گھومے، عرفات میں اسٹے کیا، دھوپ میں کھڑے ہوئے، اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ 15 لاکھ خرچ کرنے کا صلہ ملتا ہے کہ جو بال لے کر گئے تھے وہ وہاں چھوڑ کے واپس آ جائے، سر مڈا کے آتے ہیں۔ اللہ میاں بھی کہتے ہیں اب تم حج کر کے آئے ہو، انعام کیا ملے گا؟ ٹینڈ کرا کے آؤں گا۔ تھوڑی سی جو پرسنالٹی تھی اس کی بھی ایسی کی ایسی ہو، ٹینڈ کرا کے آؤ گے وہاں سے، ورنہ حرام کھلے گا نہیں تمہارا۔ قربانی کے الگ خرچہ، اور جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں چلنا، کتنا کراؤڈ، کیا ہے وہی قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے میرے گھر کی زیارت کریں۔ کروڑوں اربوں لوگ اور کروڑوں لوگ گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت آج بھی کر کے آ رہے ہیں، اتنی بے دینی کے باوجود ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور یہ آیت پیش کرنے والے وہ ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ایسی موٹیویشن کہاں سے آ گئی بھائی؟ اتنی ترغیب کیسے مل گئی لوگوں کو؟ کسی جھوٹی کتاب پر ایسا عمل بولو ممکن نہیں ہے۔ کر لیتے 4 لوگ کر لیں گے، 4 کروڑ نہیں کر سکتے، 4 ارب نہیں کر سکتے۔ قربانی کو دیکھ لو آپ، قربانی کی فضیلت قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی۔ سب سے مہنگا ترین تہوار، غیر مسلموں کے تہوار ہیں، اتنا خرچہ نہیں ہوتا، اور عیاشی ان کی بہت ہوتی ہے ان تہواروں میں۔ مسلمانوں کے پاس عید اور عید الاضحیٰ، 2 عیدیں ہیں نا، 2 تہوار، اس میں بھی ان کی جیب سے نکلتا ہے، اپنے لیے اتنا نہیں نکلتا جتنا غربا اور مسکینوں کے لیے نکلتا ہے۔ عید الفطر میں جو فطرانے کی رقم اگر آپ کاؤنٹ کرو نا، اربوں روپے بنتی ہے جو غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ تہواروں میں خوشی کیا ہے؟ امیر کس کو کھلا رہا ہے؟ غریب کو۔ اور قربانی مالدار لوگ کرتے ہیں، اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا اس قربانی کے گوشت سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، یہ کسی انسان کا خود ساختہ نظام نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی بنائی ہوئی کرسمس ہے، ہندوؤں کی ہولی ہے، اس تہواروں کو دیکھو اور مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھو۔ مسلمانوں کا تہوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے اور تہذیب یافتہ قوم میں پیدا ہی نہیں ہوئے، کیسا بہترین تہوار دے کر گئے، کیسا بہترین وراثت کا نظام دے کر گئے، کیسا بہترین نکاح اور طلاق کا نظام دے کر گئے، کیسا بہترین نماز اور روزے کا نظام دے کر گئے۔ کسی ایک اسلام کے آرڈر کو، حکم کو اٹھا کے دیکھو،
اس سے بہتر حکم پوری دنیا کی کسی قوم کے کسی مذہب کے پاس آپ کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملے گا. اس کے ہم پلہ ہونا تو دور کی بات ہے. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں بنایا میں نے تمہیں؟ بہت اہم آیت ہے. آپ لوگوں کی توجہ ہے یا تھک گئے ہیں؟ جی 10 پیسے سے زیادہ تو ہمارے جاپانی کو بھی تھوڑا سا ڈسٹرب تو باہر بھی آواز جا رہی ہے کیا؟ جب نکلتے ہیں نا. اچھا بھائی ایک ایک کر کے نکلیں. بس میں سمیٹ رہا ہوں. 10 بجے سے زیادہ. ابھی 10 بجنے والے تو مجھے پہلے بتا دیتے نا. اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سم ٹائم کبھی کبھی ہوتا ہے. تو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کو. اصل میری بیان کی تمہید لمبی ہوتی ہے, جو ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے وہ اس کے لیے ٹائم پھر کم بچ جاتا ہے. جو لیکن وہ تمہید لمبی نہ ہونا تو آخر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اصل تو آخر ہی سے ہوتا ہے نا. وہ کسی نے پوچھا نا کہ نیوٹن کا لا بتاؤ, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. اس نے کہا چلو آخر سے سنا, تو کہتے ہیں اٹس کالڈ نیوٹنز لا. تو آخر سے ہوتا ہے, تو اصل تو آخر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ترقی کرنے کے لیے نہیں. ترقی اس کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک حصہ ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے, لیکن اصل مقصد وہ نہیں ہے. میں نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں جانوروں میں یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے. میں نے ان کو فطرت پہ پیدا کیا اور اسی راستے پہ چلا. کتا اگر وفادار ہے تو قیامت تک وفادار ہی رہے گا. وہ بے وفا ہے کوئی جانور تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہ بے وفا. کتے کو دم ہلانے پر ثواب نہیں ملتا, شیر کو بہادری پہ نشان حیدر نہیں ملتا. وہ گاڈ اس میں سافٹ ویئر ہی بہادری والے. اس کو بلی اپنے بچوں کو شوق سے پالتی ہے. بچے جب بلی کے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو وہ بھول جاتے ہیں. اس بھولنے پر ان کو گناہ بولو نہیں ملتا. اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے پیدا کیا اس میں میں نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور وہ برا بھی بن سکتا ہے. تو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ایسی مخلوق کو میں آزمانا چاہتا تھا کہ ایسی مخلوق پیدا ہو, میں اس کو دیکھوں کہ کون اچھا بنتا ہے اور کون برا بنتا ہے. لہذا بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کو بھول جائیں, ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. انسان کا بچہ بڑا ہو کر یا 18 سال کا ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے, اللہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ نے اپنے بلی یا مرغی کے بچے اپنی ماں کو بڑے ہو کر بھول جائیں, کوئی گناہ, بھائی بچوں کو کنٹرول کریں نا, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے, آپ کو اللہ بولو نہیں چھوڑے گا. وہ بھائی بچوں کو سائڈ پہ لے کے جائیں, سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں, میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں نا, مجھے بھی تو دیکھنا. آپ ان کو لے جائیں. تو آپ اگر بڑے ہو کر اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو تو اللہ آپ کو بولو نہیں چھوڑے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ کے سامنے بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم تو بہت ہی دور کی بات ہے, برداشت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہے, آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا. یعنی جنت کا اتنا بہترین آپشن جس نے ضائع کر دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے یا گھر میں رکھ کے خدمت نہ کر کے, اس پر اللہ کی لعنت. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے کوئی پاکستان میں نہ کمائے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا, نارمل ہے یار, اب بے روزگاری ہے. لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کما رہا, اس پر پاکستانیوں کی استغفر اللہ, لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہو یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے, اتنی اچھی تنخواہیں, تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے یار تف ہے تمہارے اوپر, لعنت کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے, تف ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا بہترین آپشن تھا یار, وہ بوڑھے ہو گئے تمہاری زندگی میں اور اب تمہیں اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ملا ان کی خدمت کر کے, اور تم ان کی خدمت نہیں کر رہے اور جنت واجب نہیں کر رہے اپنے اوپر. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے, بہت شدید ضرورت ہے. یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا نا, جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو,
خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے. گاؤں میں کسی نے بائک خریدی, تو آپ کو پتا گاؤں میں تو کسی کو نئی چیز آئے نا تو ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے, یار وہاں جانا ہے, یار وہاں جانا ہے. تو لوگ آتے تھے, بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی, میں پیٹرول ڈال دوں گا. جو پیٹرول ڈالنے کے آفر دے رہے تو کون روکے گا پھر, چل بھائی لے جا. ہر تھوڑی دیر میں کوئی آتا, بھائی مجھے بائک مل جائے گی آپ کی, میں پیٹرول میں ڈال دوں گا. ایک دن اس کو غصہ آیا, ایک بندہ آیا کہنے بھائی ذرا بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال اور اس کو چلا کے لے. بائک میں سب کچھ پیٹرول. تو بھائی جاپانیوں سے اگر آپ کا ٹاکرا ہو نا تو آپ ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ڈسپلن نہیں ہوتا, سب کچھ ترقی نہیں ہوتی, سب کچھ صحت نہیں ہوتی, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ بنے کیوں ہو, آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا پڑے گا, ایک اہم بات. دوسری بات یہ کہ اچھا کامیاب ہے اور برا کیا ہے, ناکام ہے. اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بھی اللہ سے پوچھنا پڑے گا. آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ آج جو زنا کرتا ہے وہ زنا کو برا نہیں کہتا, جو شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا نہیں کہتا, جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں, جاپانی کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے برا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو ماں باپ نے خود بولا تھا ہمیں ڈالا وہاں پہ. بھائی اس لیے بولا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خود داخل کیا, وہ تو بولیں گے. دنیا میں جو برائی عام ہو جاتی ہے, لوگ اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں, اچھائی کا. ہومو سیکسولیٹی, جو لوگ ہومو سیکسولیٹی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو برا کہتے ہیں. انہوں نے تو لا پاس کروا کے لیگل کر دیا اس کو. تو قرآن کا دوسرا کمال یہ ہے جو آپ کو جاپانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ, وہ یہی ہے بھائی اچھائی اور برائی انسان طے نہیں کریں گے. انسان جب بھی اچھائی کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا سیف سائڈ رکھتے ہیں اپنے لیے. جو چرس پیتا ہے وہ چرس کے خلاف کبھی بھی قانون پاس نہیں ہونے دے گا. انسانوں سے تھوڑی پوچھا جائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے اس میں بھی اللہ نے گائیڈ کر دیا. تو اللہ نے بتا دیا توحید اچھی ہے, شرک کیا ہے. ہندو شرک کو برا کہے گا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے پوچھتا ہے, وہ تو بت پرستی کے آدمی ہے. بھائی خدا سے پوچھو, قرآن سے پوچھو. اللہ کہے گا میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا, جس نے بنایا صرف اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں, انسانوں سے پوچھو کہ زنا بری چیز ہے, لوگ کہیں گے بھائی اگر لیگل ہے تو بری چیز نہیں ہے, انلیگل ہے تو کیا ہے, بری ہے. اللہ کیا کہتا ہے, لیگل ہو یا انلیگل ہو, لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. شرابیوں سے پوچھو شراب بری چیز ہے یا نہیں. امریکہ کی گورنمنٹ سے, جاپان کی گورنمنٹ سے پوچھو, گورنمنٹ کہے گی بھائی اگر ایک خاص مقدار میں پی ہے, لیول میں پی ہے تو اچھی ہے. اگر اس کوانٹٹی سے تجاوز کرتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا پینے کے بعد کہ میں نے کن کو نکالنا تھا اور کن کو نکال دیا. وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک بندہ تھا شراب پی کے آیا تھا, وہ اتنے بندوں کو نکال کے لے آیا نا اور خوش ہو رہا ہے دیکھو میں پی کے آیا ہوں اور میں نے کتنے بندوں کی جان بچا لی. لوگوں نے کہا سارا وہ عملہ نکال دیا تو آگ بجھانے کے لیے آیا, بتا انہیں کو نکال لیا. تو شرابی سے پوچھو گے, دنیا سے پوچھو گے, وہ کہیں گے بھائی اگر ایک خاص مقدار میں ہے تو ٹھیک ہے, اس سے تجاوز مت کرو. اللہ کیا کہتا ہے, ایک قطرہ بھی کیا ہے شراب کا نجس ہے, ناپاک کے کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی, پینا تو دور کی بات ہے. تو یہ بھی ہے بھائی, یہ بھی جہان ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھو خاندان کو بنانا اور جوڑنا اچھا کام ہے برا کام ہے, یہ کہیں گے پرسنل آپ کا مسئلہ ہے. آپ اگر نکاح کر کے بچے پیدا کرتے ہو نہیں کرتے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں. آپ اچھا شہری وہی ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہو. اللہ سے پوچھو گے, اللہ کہے گا جو نکاح نہیں کرتا یا دیر سے کرتا ہے وہ برا ہے, جو بر وقت کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. تزوج الودود البلود, نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. نسل کی کمی کو اسلام پسند نہیں کرتا, نسل بڑھانے کو اسلام کیا کرتا ہے, پسند. اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو فیملی پلاننگ والوں کے جتنے نعرے اٹھا کے آپ کو ڈسٹ بن میں پھینکنے پڑیں گے. بھائی خدا کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آتے ہیں لوگ افلاطون بن کے, آبادی بڑھ رہی ہے تو یوں ہو جائے گا, تو دیکھو جن ملکوں میں آبادی گھٹی ہے نا, اتنی ترقی کے باوجود بھی وہ فنا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں وہ. جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کیوں, اگر جاپانیوں کی نسل بڑھ رہی ہوتی تو یہاں چپلی کباب کے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب کرنے کے لیے. آپ لوگ کو یہاں گھسنے دیتے یہ لوگ, کہتے ہیں بھائی تم دیسی لوگ ہو یار, یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہو تم. تو اسلام نے پہلے سے حکم کیا دیا ہے, نسل روکنے کا, بڑھانے کا. پھر اسلام نے سب سے زیادہ ترجیح دی ہے رشتہ داری کو, خونی رشتوں کو. دوست پر اللہ نے بھائی کو کیا دی ہے, ترجیح دی ہے. سمجھتے نہیں ہو. گرل فرینڈ پر اللہ نے کس کو ترجیح دی ہے, منہ سے بول لے, کس کو, بیوی کو.
گرل فرینڈ سے ہنس کے بات کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا. گرل فرینڈ سے پوچھو گے تو وہ کہے گی کہ میرا بوائے فرینڈ بہت اچھا ہے, مجھ سے جب بات کرتا ہے مسکرا کے بات کرتا ہے. اللہ سے پوچھو گے تو اللہ کہے گا بہت برا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور بیوی سے مسکرا کے بات کرو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کیسے محبت کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, پیغمبر کو جب پیالہ پکڑایا جاتا نا انہی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پانی پیتے. آج بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر عورت کو یہ اعتراض ہے کہ میرا میاں ادھر لگا ہوا ہے فون پہ, پتہ نہیں وسیم نام پہ کہ یہ وسیمہ ہے یا وسیم ہے, نام شکیل رکھا ہوا ہے, نکلتی شکیلہ ہے. وہ نام وحید رکھا ہوا ہوتا ہے, جب تحقیق میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے تو وحیدہ ہے. میں بھی خواتین سے کہتا ہوں آپ کو بھی تو شوق تھا نا لبرل آزاد خیال آدمی کا, تو اب آزادی اسی کا نام ہے. آپ کو بھی تو دیندار رشتوں سے چڑ تھی نا, کسی تو نمازی پرہیزگار قسم کا یہ تو نہیں چاہیے ہمیں, تو ایڈوانس ماڈرن چاہیے. تو ماڈرن تو پھر مارکیٹ میں اسی ٹائپ کے ماڈرن مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں. اور ایک خاتون نے, جو ماڈرن خاتون ہے لیکن اس نے مضمون بڑا اچھا لکھا, فیس بک پہ کہیں مضمون تھا, ماڈرن خاتون ہے, اس نے ایک بات لکھی ہے, وہ ماڈرن مذہبی نہیں ہے. اس نے لکھا کہ کمبخت اگر شوہر ہینڈسم ہونا تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چکر بہت ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے اس کو پسند کیا 20 لڑکیاں اور پسند کر رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے جو ہینڈسم نہ ہو اسی سے شادی کیا کرو. یہ اس کی رائے تھی کہ جس کو تم ہی کسی طرح سے پسند کر لو, کسی اور کو وہ کسی بھی زاویے سے پسند بولو. یار یہ حالات ہو گئے. تو اللہ کی نظر میں بھائی جو چیز اچھی ہے نا اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ کی نظر میں نکاح اچھا ہے. گرل فرینڈ بولو یہ رشتہ مانتی نہیں ہے, اسلام مانتا ہی نہیں ہے. اسلام اولاد کا قائل ہے, خاندان کا قائل ہے, رشتہ داری جوڑنے کا قائل ہے, اللہ کی عبادت کا قائل ہے. یہ چیز جاپانیوں میں آپ کو نظر نہیں ہے. جو ان کی خوبیاں ہیں وہ اسلام نہیں بتائی ہیں, وہ لے لو ان سے. بلکہ بولو بھائی ہم تو بھول چکے تھے, تم میں ہم نے آ کے یہ خوبیاں دیکھی تو ہمیں اسلام کی وہ خوبیاں یاد آ گئی. مثال کے طور پر مشہور ہے جاپانی جھوٹ نہیں بولتے, تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو قرآن پہلے سے منع کر چکا ہے. آپ کہتے ہو جاپانی لوگ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, قرآن پہلے 1400 سال کہہ چکا ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, ایمان والے لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. ابو جندل کو نبی نے رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا مشرکین کے حوالے, اپنا بندہ پکڑ کے واپس کیا کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا, تاکہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پابندی نہیں کرتے. تو آپ نے جب یہاں رہنا ہے آپ نے اپنے کیریکٹر کو ان سے اچھا کر کے دکھانا ہے. ٹیکس پہ آپ نے پابندی سے دینا ہے, لا کو آپ نے ان سے زیادہ فالو کرنا ہے. یہ لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی اسلام کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ باتیں اللہ رسول کی کر رہے ہو اور جب قانون کی بات آئے تو صبح شام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہو. اس سے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ.